ہم نے اس کی قدر نہ کی، ہم نے روزے کے تقاضوں پہ عمل نہ کیا۔ روزے کے اندر اللہ رب العزت نے حلال کھانے سے منع کر دیا، حلال پینے سے منع کر دیا، حلال اپنی حاجت بیوی سے پورا کرنے سے منع کر دیا، ان حلال چیزوں سے منع کیا، حلال کاموں سے منع کر دیا روزے کی حالت میں، لیکن ہم حرام سے باز نہ آئے جو عام دنوں میں بھی حرام ہے، عام دنوں میں بھی بچنا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں تو اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے، روزے کی حالت میں تو بچنے کا حکم اور زیادہ مؤکد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل به، اگر کسی نے جھوٹی بات نہ چھوڑی، جھوٹے کاموں پہ، جھوٹی باتوں پہ عمل نہ چھوڑا، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کئی روزہ دار ایسے ہیں، روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، انہیں سوائے بھوک کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ روزے کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اونچے رتبے والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اور تقوی کیسے ملے گا؟ روزے رکھو تمہیں تقوی ملے گا، تقوی سے اور کیا ہوگا؟ اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کو کامیابی ملے گی۔ ان للمتقین فی جنات، تقوی والے جنتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ فی مقام امین، بڑے امن والے مقام میں ہوں گے، بڑے اونچی جگہ میں ہوں گے، یہ تقوی کا انعام ملے گا۔ اور تقوی کیسے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ان خیر الزاد التقوی، اچھا زاد راہ تو تقوی ہی ہے۔ تقوی کو اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ اہمیت دی، اتنی زیادہ اہمیت دی، اس وجہ سے آخرت کے درجات کی بھی کوئی انتہا نہیں، جنت کی نعمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جنت کی نعمتیں پانے کے لیے ہماری زندگی کی انتہا ہے، ہمارے اعمال کی انتہا ہے، لیکن وہ نعمتیں بے انتہا ہے، وہ لامحدود ہے۔ ایک برتن چھوٹا سا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ 1 کلو دودھ یا پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم نے 10 کلو سے بھی زیادہ دودھ سمیٹنا ہے تو کیسے سمیٹیں گے؟ اس برتن میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، دودھ ڈالتے چلے جائے، برتن بڑا ہوتا چلا جائے، تب وہ دودھ سمیٹا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتیں لامحدود رکھی، جنت کی زندگی لامحدود رکھی، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ لامحدود نعمتیں، وہ لامحدود زندگی، وہ لامحدود عیش، وہ لامحدود جوانی، وہ لامحدود مالداری، یہ کیسے حاصل ہوگی؟ ہمارے پاس تو اسباب محدود ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، روزے داروں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو تقوی کی دولت ایسی دے دی کہ وہ بھی لامحدود ہے۔ تقوی حاصل کرتے چلے جاؤ، اعمال تقوی والے کرتے چلے جاؤ، روزے رکھتے چلے جاؤ، تقوی ملتا چلا جائے گا، معاف کرتے چلے جاؤ، تقوی ملتا چلا جائے گا، تقوی ملتا چلا جائے گا۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر معاف کر دو گے یہ تقوی کے بڑا ہی قریب ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے، یہ تقوی دلانے والی چیز ہے۔ لہٰذا جب تمہیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں، جنت کی لامحدود نعمتیں، جنت کی لامحدود عیش پرستی، عیش کوشی چاہیے، جنت کی لامحدود جوانی چاہیے، جنت کی لامحدود صحت چاہیے، جنت کے لامحدود خزانے چاہیے، پھر تمہیں لامحدود اسباب میں سے اللہ نے تقوی دے دیا۔ تقوی کی بھی کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں فل سٹاپ لگ گیا، اب تقوی کی اور کوئی حد نہیں رہی، اب تو تقوی کی ساری منازل طے ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے وہ لامحدود رکھ دیا، اور اس میں سب سے زیادہ تقوی حاصل کرنے کا سبب، سب سے زیادہ تقوی کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے فرض ہی اس لیے کیے گئے ہیں۔ اور ہے کیسے؟ آگے اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ لعلکم تتقون کے بعد ایاما معدودات، چند دن ہے یہ گنتی کے، چند دن ہے گنتی کے۔ ان چند دنوں کی گنتی میں، ان چند دنوں کی گنتی کے ایام میں اللہ نے جو احکام فرض کر دیے، روزے کو جیسے گزارنا چاہیے، جیسے انسان کو بھوکا رہنا چاہیے، اس بھوکے رہنے کے تقاضوں پہ جیسے عمل کرنا چاہیے ویسے عمل کر لے تو اللہ اس کو تقوی کی بلندیوں پہ لے جائیں گے۔ وہ تقوی کی بلندیاں اس کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا کریں گی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں اللہ رب العزت نے خصوصی ایک دروازہ قائم کر رکھا ہے، جن کو روزے کے ساتھ خصوصی
خصوصی شغف ہے، جو فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں کو بھی اہتمام کرتے ہیں، ان کو اللہ نے خصوصی اعزاز دینا ہے، ان کا پروٹوکول اللہ ایسا کریں گے، ان کے لیے اللہ نے علیحدہ سے دروازہ متعین کر دیا کہ اس میں سے میرے وہ بندے ہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کا ثواب کتنا، اس کا ثواب کتنا، فرشتوں کے بس میں نہیں، فرشتوں کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دے سکتا ہوں، میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ 5 مرتبہ ایسا موقع آتا ہے دن میں، 5 مرتبہ، ان 5 مرتبہ میں بھی 15 مرتبہ ایسا چانس پیدا ہو جاتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے چلا جائے۔ 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اس میں ہر وضو میں 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، اس کلی کرتے ہوئے پانی بالکل اندر جاتا ہے، خوراک کی نالی کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے پانی کو اندر جانا